وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 سے بیان ہے۔ اب آگے فرمایا گیا، اس سے پہلے پچھلی آیت کل کے بیان میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ وہ عبد مکرم جو ہیں اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، عذاب شدید سے۔ اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 4، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لیے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، حالانکہ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت سنگین بات ہے جو یہ اپنے منہوں سے نکال رہی ہیں، جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں محض جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہی ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ فرط غم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے۔ تو اب کل کا جو ذکر ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب خصوصیت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ بھئی ان لوگوں کو ڈرائیں۔ کل تو حکم عام تھا کہ ان کو ڈرائیں، اب ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتی ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی اولاد مانتے تھے وہ 3 قسم کے لوگ تھے، 3 قسم کے۔ مثلا یہود بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور نصارہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور عرب کے جو کافر تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ مثلا جو عرب کے کافر تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں اللہ کی اولاد بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جبکہ پچھلی صورت جو ختم ہوئی تھی، جہاں مکمل ہوئی تھی، وہاں اس بات کا بڑا تفصیل سے ذکر ہوا تھا کہ اللہ کے لیے تو اولاد ہونا ہی محال ہے، اور اس کے دلائل کے ساتھ اس کا بیان ہوا تھا۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اپنے باپ دادے کی تقلید میں اس طرح کی بات اپنے منہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اس کا بیٹا ہے۔ یہود بھی کہہ رہی ہیں، عیسائی بھی کہہ رہی ہیں، اور کفار عرب بھی کہہ رہی ہیں کہ اس کی اولاد ہے جو ان سی ہے۔ تو اگر اصل چیز یہ ہے کہ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ جو قرآن ان کو کہہ رہے یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو لگتا ہے کہ محبوب آپ کیا فرط غم میں ان کے پیچھے آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کیا کریں گے جو ان سے؟ تو اگر یہ ایسا نہیں کرتے کہ آپ ان کے غم کے اندر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے اور ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں آ رہے، کیا آپ ان کے لیے اپنی جان دے دیں گے؟ تو اصل جو سمجھانے یا بات کہنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ محبوب آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر افسوس نہ کریں، رنج نہ کریں، غم نہ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، جیسے کہ کل کی پچھلی آیات کے اندر ذکر گزرا تھا 2 اور 3 نمبر آیت کے اندر، کہ ہم نے آپ کو عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر ایمان کا پیدا کر دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں۔ ہاں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی تو خواہش ہے کہ ہر کوئی ایمان لے آئے اور دوزخ سے نجات پا جائے اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو، مگر محبوب آپ کا کام عذاب سے ڈرانے کا اور ثواب کی بشارت دینے کا آپ کو بنا کر آپ کو بھیجا گیا جن سے، تو ان کے دلوں میں ایمان پیدا کرنا جو ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے اور آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ قرآن پاک کے مختلف مقامات کے اوپر ہم پڑھ آئے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ اللہ جس میں چاہتا ہے گمراہی پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے گمراہی کا پیدا کرنا اور ہدایت کا پیدا کرنا۔ اللہ جس میں چاہے گمراہی پیدا کر دیتا ہے اور جس میں چاہے ہدایت پیدا کر دیتا ہے، لیکن بس آپ ان پر غم کر کے اپنی جان کو تو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آپ ان کے پیچھے غم کرنے لگے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ آپ کا کام جون سے وہ ہدایت کا پیدا کرنا جون سے وہ نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ نے آپ کو عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان کو پیدا کرنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ جسے چاہے جس دل میں چاہے گمراہی پیدا کر دیتا ہے اور جس میں چاہے ہدایت پیدا کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، سورہ فاطر کے اندر ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس دل میں چاہے گمراہی پیدا کر دے، وہ جس میں چاہے ہدایت پیدا کر دے۔ آپ ان پر غم کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ محبوب سورۃ الغاشیہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، بس آپ نصیحت کریں اور آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ آپ نصیحت کریں، آپ جن لوگوں سے مل رہے ہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں، جن کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ ان کو صرف نصیحت کا پیغام دیں۔ آپ نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، ہدایت یافتہ بنانا میرا کام ہے، ان کے دلوں میں ایمان ڈالنا میرا کام ہے۔ آپ جس کو چاہیں آپ صرف نصیحت کریں، بس آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کو زبردستی جبراً مومن بنانے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ القصص
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. آپ جس کو چاہیں اس میں ہدایت پیدا نہیں کر سکتے، اس میں ہدایت پیدا نہیں کرتے، لیکن اللہ جس میں چاہے ہدایت پیدا کرتا ہے. اللہ جس میں چاہے، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے والا ہے. اچھا، اب یہ جو میں نے اتنی آیات آپ کے سامنے بیان کی، 3 یہ اور ایک جو ہمارا ابھی جو آج کے بیان میں چل رہی ہے، اگر آپ ان آیتوں کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام مبارک ہے، جو منصب مبارک ہے، وہ ہدایت کو پیدا کرنا نہیں ہے. ہدایت کو پیدا کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. جس کے لیے اللہ نے ہدایت پیدا ہی نہیں کی، ایک شخص، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت کا پیغام کا کام ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت کو پیدا کرنا نہیں ہے. ہدایت کو پیدا کرنا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. تو جس شخص کے لیے اللہ نے ہدایت کو پیدا ہی نہیں کیا اور وہ ایمان نہیں لایا، آپ اس پر رنج اور افسوس نہ کریں محبوب، کیونکہ میں نے یہ ہدایت کا پیغام قبول نہیں کر رہا اور آپ اس کے لیے رنج اور افسوس کر رہے ہیں، آپ غم میں پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اس شخص کے ایمان لانے کی وجہ یہ نہیں ہے محبوب، آپ جو یہ تکلیف اٹھا رہی ہیں، آپ جو یہ رنج اور غم میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی ہے، آپ کے پیغام میں کوئی کمی ہے، نیک اور ہدایت کا راستہ دکھانے میں کوئی کمی ہے. نہیں، آپ میں اس کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ نے ہدایت کا پیغام پورا پہنچا دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا جن سے. ہاں، یہ اس لیے ہے کہ ہدایت کو پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے ہدایت کا پیغام پہنچا دینا. آپ نے وہ پہنچا دیا اور آپ نے اس ہدایت کے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی. تو اب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جس کے لیے اللہ نے جس شخص کے لیے ہدایت کو پیدا ہی نہیں کیا اور وہ ایمان نہیں لایا، تو آپ رنج اور غم اور افسوس میں اپنی جان کو کیوں ہلاک کر رہی ہیں؟ آپ اپنی جان کو کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟ کیا اس سوچ کے ساتھ کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی ہے، آپ کے پیغام میں کوئی کمی ہے؟ نہیں محبوب، آپ کے پیغام میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیے. بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ بندہ شکی ہے اور یہ ایمان نہیں لائے گا، اس لیے اللہ نے اس کے لیے ہدایت کو پیدا ہی نہیں کیا. اللہ ازل میں جانتا تھا کہ یہ بندہ ایمان نہیں لائے گا، اللہ نے اس کے لیے ہدایت کو پیدا نہیں کیا. تو آپ ہدایت کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا منصب تو صرف نیکی کا راستہ دکھانا ہے، ہدایت کا راستہ بتانا ہے، خیر کا راستہ چلانا ہے کہ بھئی یہ راستہ ہے، اس کو دیکھ لو، سمجھ لو، یہ راستہ، اس راستے سے جانا ہے. آگے ہدایت جون سی ہے وہ ہدایت یافتہ بنانا یا ایمان جون سے ان کے دلوں میں ایمان کا پیدا کرنا، اس کے مکلف آپ نہیں ہیں، یہ کام میرا ہے. میں نے ان کو ہدایت یافتہ بنانا ہے یا صاحب ایمان بنانا ہے جون سے. تو جس کو میں جانتا تھا اس کے لیے میں نے ہدایت کو رکھا ہی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا. تو آپ اس کے لیے اپنی جان کو تکلیف نہ دیں. کمال اللہ تبارک و تعالی، آپ اس کے لیے. تو آپ کا جو منصب ہے وہ صرف سیدھا راستہ دکھانے، باقی اس ہدایت کو دل میں جما دینا یا کسی کو اس ہدایت کی وجہ سے مومن بنا دینا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. تو اگر اس کے ہدایت دینے کے باوجود اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر بھی اس کو راستہ دکھاتے ہیں، اس کو راستہ بتاتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتا، تو آپ کو رنج اور غم کی جون سی ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے محبوب، وہ تو اللہ نے اس کے لیے یہ چیز رکھی نہیں ہے۔ مگر بعض مفسرین نے ایک بات یہ بھی کہی، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ حال ہے، مگر دوسری طرف ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو کوئی معقول عقل کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، جن کی جفا کا عالم یہ تھا کہ وہ حضور کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے۔ اور ادھر آپ کی رحمت کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ آپ ہر وقت اس پریشانی میں کہ کہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، ان کو اس ہلاکت سے بچانے کے لیے ہر وقت بے چین رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کا صحن ہے یا مکہ کے بازار کا ہنگامہ ہے، وہ فضائیں ہیں جن میں وہ ہنگامہ آرائی ہے، یا ان کے آپ خلوت قدیں ہیں یا ان کی نشست گاہیں ہیں، جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر سمجھاتے تھے کہ ایمان لیو، یہ ہدایت کا راستہ ہے، کلمہ پڑھ لو، ایک خدا کی پوجا کرو، ایک خدا کو مانو۔ مگر وہ آگے سے کیا کرتے تھے؟ ان کی جفا کا عالم یہ تھا، مذاق اڑاتے تھے، ناراض ہوتے تھے، جھڑکتے تھے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاص تھا اور محبت کا وہ جو چشمہ تھا وہ رواں دواں تھا، حضور پھر بھی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ہلاکت سے محفوظ ہو جائیں۔ جب رات کی خاموشی ہو جاتی اور آنکھیں سو جاتی تو اس وقت محبوب علیہ السلام اٹھتے اور بارگاہ بے نیاز میں اپنا سر جھکا دیتے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے اور التجائیں کرتے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہدایت سے محروم رہ گیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ کی جان پر بن آئے گی، آپ سرکار کی جان پر بن آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس بے چینی اور اس کیفیت اضطراب کو دیکھتا ہے کہ جس میں کوئی ذاتی نفع نہیں ہے، کہ ان کے لیے حضور جان سے آنسو بہا رہے ہیں اور تکلیف اٹھا رہے ہیں اور اپنے اوپر غم لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان آنسوؤں کی حقیقت کیا ہے جان سے، اور جو حضور کی پلکوں کے اوپر وہ جو آنسو چمک رہے ہیں یا لہرا رہے ہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ ان آنسوؤں کا اخلاص اور حضور کی کیفیت کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تو حضور اپنی نیندوں کو چھوڑ کر اور اتنا بےتاب ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان لوگوں کے لیے جو حضور کی جان کے پیاسے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے کہ محبوب آپ کو ان کے لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا آپ ان لوگوں کی خاطر، وہ ان کے لیے میں نے ہدایت رکھی ہی نہیں ہے، بس آپ کا کام تھا آپ پریشان نہ ہو محبوب، آپ نے پیغام کو پہنچانے میں، ہدایت کا راستہ دکھانے میں، حق کو بیان کرنے میں اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ کس لیے، کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس چیز سے روک رہا ہے، آپ کو اس غم سے روک رہا ہے، اس تکلیف سے، کہ نہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ اس کے محبوب کی کیفیت اور رحمت کے جو بادل ہیں وہ تو ساری کائنات کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی اس رحمت سے یا بخشش اور مغفرت کے سمندر سے فائدہ نہ اٹھا سکے؟ تو روکا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ ہدایت یافتہ بنانا یا ان کے دلوں میں ایمان پیدا کرنا یہ میرا کام ہے محبوب، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو اصل میں پھر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ کا جذبہ تھا، یہ والا جو جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور امت پر جو آپ کی رحمت اور شفقت کی انتہا تھی کہ آپ نے اپنی رسالت اور نبوت کے حقوق کو اتنے اعلیٰ طریقے سے ادا کیا کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا طرز عمل یہ تھا کہ ان میں سے کوئی آواز اٹھاتا تھا تو آپ کو جادوگر کہتا تھا، ساحر کہتا تھا، کوئی آپ کو شاعر کہتا تھا کہ نہیں یہ تو شاعری ہے ساری، کوئی آپ کو معاذ اللہ مجنون کہتا تھا، کوئی آپ کو کہتا تھا کہانت کرنے والے، کاہن کہتا تھا، کوئی آپ کے پیچھے شریر لڑکے آپ کے پیچھے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے چلتے تھے، کوئی گندی اور غلط زبان استعمال کرتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی کسی چیز کا شور مچاتا تھا، کوئی کسی چیز کا، کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا تھا، کوئی جسم پر نجاست ڈالتا تھا، اور مقدس اور کوئی اس مبارک اور مقدس گردن کے گرد وہ چادر کا پھندا ڈال کر اس کو کس دیتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے غلاموں کے اوپر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے، اور پھر آپ کے غلاموں کو اس آگ برستی دھوپ اور اس پتھریلی زمین کے اوپر ننگے جسم لٹا کر جون سے بھاری پتھر ان جسموں کے اوپر اور لوہے کو گرم کر کے ان مسلمانوں کے جسموں کے اوپر لگایا جاتا تھا، تو ان کے ساتھ وہ لوگ جن کے ساتھ اگر دنیا کے بادشاہ کوئی فیصلہ کرتے تو ان کی گردنیں اڑا دیتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی نشست و برخاست میں اور ان کے پیچھے اور ان کے کبھی ان کو سمجھا رہے ہیں، کبھی ان کو بتا رہے ہیں، کبھی ان کو دکھا رہے ہیں، ایمان لے آؤ، کسی طرح ایمان لے آؤ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر غم زدہ تھے، ورنہ کہتے بھاڑ میں جاؤ، آگ میں جلو، جا کر جہاں مرضی مرو، گندی زبان استعمال کرتے ہو اور میرے غلاموں کے اوپر ظلم کی انتہا کرتے ہو، اور ہر وہ چیز جو دلائل کے ساتھ میں تمہیں دکھا چکا اس کا تم انکار کرتے ہو۔ تو اس چیز کہ آپ اتنے غم زدہ ہو رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے جانے کا خطرہ تھا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے، ایسے لگتا ہے کہ آپ فرتے غم سے ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ کیوں؟ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مت پریشان ہو، آپ نے تو ہدایت کا حق ادا کر دیا، پیغام آپ نے پورا پہنچا دیا، تبلیغ کا آپ نے حق ادا کر دیا، ان کے لیے ایمان میں نے لکھا ہی نہیں تھا، آپ کا منصب جو تھا وہ آپ نے پورا کر دیا، آگے ان کو صاحب ایمان بنانا، ان کے دلوں میں ایمان کا پیدا کرنا یا ان کو ہدایت یافتہ بنانا وہ میرا کام تھا، اور وہ میں ازل میں جانتا تھا کہ یہ صاحب شقاوت، یہ شقی شخص ہے، یہ ایمان نہیں لائے گا، میں نے اس کے لیے ایمان نہیں رکھا تھا۔ آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی جان کو غم زدہ اور تکلیف میں نہ ڈالیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔